بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضور غوث پاک کی کرامت کا واقعہ بتانے والا ہوں۔ اس واقعہ میں حضور غوث پاک نے مرا ہوا مرغی کو زندہ کر دیا، یعنی جس کو کھا چکا تھا ان ہڈیوں سے پھر اسی مرغی کو زندہ کر دیا۔ ایک بی بی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئے کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول فرما کر مجاہدین پر لگا دیا۔ ایک روز اس کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد یعنی پیلا ہو گیا ہے اور جوں کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہے، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی، یا غوث اعظم، آپ خود تو مرغی کھائے اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی جی اٹھ اس اللہ عز و جل کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا، مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بارگاہ رب العنام میں کس قدر بلند و بالا ہے کہ جب آپ کسی مردہ مرغی کو اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہونے کا حکم ارشاد فرماتے تو اس مردہ مرغی میں جان آ جاتی اور وہ آپ کے حکم کی بجا آور کرتی ہوئی پہلے کی طرح زندہ ہو جاتی۔ یاد رکھے، بلا شبہ موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اگر اپنی خصوصی نوازشات سے اپنے کسی مقرب نبی یا برگزیدہ ولی کو مردے جلانے کی طاقت بخشے تو یہ کوئی ناقابل تسلیم بات نہیں۔ نیز اللہ کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کرے تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظر حکم قرآن کے خلاف ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں، زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آیت مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چل چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے مردے زندہ کرنا اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، یعنی میرا مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ اللہ کے حکم سے اور اس کی عطا سے ہے۔